ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سی ایس ایس سے لے کے موت تک کا سفر بلال پاشا کے باپ کو غمزدہ کر گیا۔ نہ صرف بلال پاشا کے خاندان کو غمزدہ کر گیا بلکہ بہت سے ایسے نوجوانوں کو بھی غمزدہ کر گیا جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کرتے اور بالآخر اس مقام تک پہنچنے سے پہلے موت ان کو آ لیتی ہے۔ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے، جہاں پہ تعلیم کا نظام نہیں تھا، جہاں زندگی کا نظام نہیں تھا، جہاں پہ خوابوں کی تکمیل کا نظام نہیں تھا۔ ایسے علاقے میں بلال پاشا نے اپنی آنکھ کھولی اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ پرائمری تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ملتان چلے گئے، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد فیصل آباد آ گئے، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی۔ بلال پاشا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کے جو خواب تھے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کو اڑان پسند تھی، ان کو اپنے خوابوں کی تکمیل پسند تھی، ان کو وہ سب کچھ حاصل کرنا تھا جو ان کے باقی بہن بھائی نہیں کر سکے۔ ان کو بلال پاشا سب انسپیکٹر بنے، لیکن ان کا دل اس سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ بلال پاشا نے بالآخر جو ان سے سب انسپیکٹر سے کی جاب کو استعفیٰ دے دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے زراعت میں ڈائریکٹر وہ منتخب ہوئے، لیکن وہاں پہ بھی اس عہدے پہ بھی جا کر وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ ایسا کریں جو باقی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ بلال پاشا نے سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے وہ دینا چاہا۔ بالآخر میں نے سی ای او بنو کنٹونمنٹ کے سی ای او بنے اور انہوں نے اپنے خوابوں کی تکمیل حاصل کی۔ لیکن سفر یہیں پہ ختم نہیں ہوا، سفر یہاں سے شروع ہوا، اور وہ سفر کیا تھا؟ اور وہ سفر تھا ان کی موت کا سفر۔ بلال پاشا نے اپنے خواب تو پورے کر لیے، لیکن ان خوابوں کی تکمیل جو ان سے تھی ابھی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب ایک غریب شخص جو ان سا ہے زندگی بھر محنت کرتا ہے، لیکن جب اس کے خواب پورے ہونے لگتے ہیں تو اس کا زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بلال پاشا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ ان کو ڈپریشن نے گھیر لیا، اور وہ ڈپریشن کیا تھا؟ وہ ڈپریشن ان کی کچھ نجی زندگی کے معاملات تھے، اور ان کے گروہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بلال پاشا کے عہدے سے مطمئن نہیں تھے۔ حاسد کا حسد اور ظالم کا ظلم انسان کو مار ڈالتا ہے۔ انسان بادشاہ بھی بن جائے، لیکن اگر حاسد اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ عروج سے زوال پہ آنے پہ وقت نہیں لگاتا۔ تو بلال پاشا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اختلافات تھے جو کچھ مہینے پہلے ان کو چھوڑ کے جا چکی تھی، اور اس ڈپریشن نے ان کو گھیر لیا۔ اور انہوں نے ایک شاعری بھی لکھی جس پہ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں ایک افسر تو بن گیا ہوں، لیکن میرے اندر کا جو انسان ہے وہ کس قدر مرا ہوا ہے، تمہیں میں اپنی پریشانی اپنی مجبوریوں کے بارے میں کیا بتاؤں، تم سمجھ نہیں سکتی ہو۔ ایک وقت تھا کہ جب میں نے تمہیں جگہ دی اپنے دل میں آنے کے لیے، اور میں نے تمہیں وہ مقام دیا، اور آج تم چلے گئی ہو۔ آج میں اپنے دروازے بند کرتا ہوں اور آج تم آنا چاہتی ہو تو، لیکن میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ اب تمہیں وہ انسان نہیں ملے گا جس کو تم نے ریجیکٹ کیا۔ بنو کنٹونمنٹ کے ڈی ایس پی جو سے انہوں نے یہ تصدیق کیا کہ بلال پاشا کی جو موت ہے وہ ان کی جو موت ہے وہ خودکشی کرنے سے ہوئی ہے۔ بلال پاشا نے ڈپریشن میں آ کر خود کو گولی ماری ہے، اور یہ ان کے گیٹ کیپر جو ان سے تھے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے بلال پاشا کی موت کی۔ بلال پاشا کی جو موت ہے اس نے ایک بہت بڑا سبق دیا معاشرے کے نوجوانوں کے لیے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اتنا آگے مت پہنچ جائے کہ آپ سے آپ کی حقیقی زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ روٹھ جائیں۔ آپ اپنے خوابوں کو ضرور پورا کریں، لیکن اپنے دل کے اندر کا جو انسان ہے اس کو مرنے مت دے۔ بلال پاشا کی موت پر ان کے غمزدہ والدین اور ان کے بہن بھائیوں سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ تعالیٰ بلال پاشا کی مغفرت فرمائے۔